نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاتحہ کے اختتام پر دوسرا مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ جب نماز جماعت سے ہو رہی ہو اور امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تو مقتدی آمین کہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی آمین آہستہ کہے یا اونچی کہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ آمین جو ہے وہ آہستہ کہی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آمین اونچی کہنی چاہیے، اور اتنی اونچی کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے جانور بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میں پھر عرض کروں گا، کوئی بھی عمل پورے کا پورا اختلافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ حصہ اختلافی ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ اتفاقی ہوتا ہے۔ اگر اتفاقی کو پہلے حل کر لیے جائے تو اختلافی مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آمین کے مسئلہ میں ہم اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ آہستہ کہنی چاہیے، جبکہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بلند کہنی چاہیے۔ تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتے ہیں، اور جب وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس وقت وہ خواہ فرض پڑھیں، خواہ وہ نفل پڑھیں، خواہ وہ سنتیں پڑھیں، ہمیشہ آمین آہستہ کہتے ہیں۔ صرف امام کے پیچھے 6 رکعتوں میں وہ آمین بلند کہتے ہیں۔ تو ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے 11 رکعتیں اور انفرادی نماز کے اندر آمین جو آپ لوگ ایسا کہتے ہیں اس کی دلیل چاہیے۔ تو جو دلیل تمہارے پاس 11 رکعتوں کی ہے وہی دلیل ہماری طرف سے 6 میں سمجھ لیں، اور جو دلیل آپ کے پاس اکیلے نماز پڑھتے ہوئے فرض نفل سنت نمازوں میں آہستہ آمین کہنے کی ہے وہی دلیل ہماری طرف سے ان 6 رکعتوں میں بھی سمجھ لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، آمین ہے کیا چیز؟ آمین کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ آمین دعا ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں پارہ نمبر 11 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں، قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس آیت سے بات واضح ہو گئی کہ آمین دعا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں حضرت عطا کا یہ قول نقل کیا ہے، قال عطا آمین دعاء، کہ آمین دعا ہے۔ اب اگر یہ آمین دعا ہے تو دعا کا حکم یہ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ رب سے دعا آہستہ آہستہ مانگنی چاہیے۔ تو حکم پھر یہ ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، جس میں امام فخر الدین رازی جو شافعی المسلک ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ آمین یا تو اللہ کا نام ہے یا آمین دعا ہے۔ اگر یہ اللہ کا نام ہے، جیسا کہ بعض روایات کے اندر موجود ہے مصنف عبد الرزاق کی جلد 2 کے اندر، کہ آمین اسم من اسماء اللہ عز وجل، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ آہستہ ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر آہستہ آہستہ۔ آمین کو دعا تسلیم کریں تو بھی حکم آہستہ کہے، آمین کو اللہ کا ایک نام شمار کریں تو بھی حکم آہستہ کہنے کا ہے۔
اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ میں باوجود شافعی المسلک ہونے کے اس بات کا کھلے دل سے فیصلہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں قرآن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ دو ہی باتیں ہیں، اگر آمین دعا ہے تب بھی ایستا مانگنی چاہیے، اگر آمین اللہ تعالیٰ کا نام ہے تب بھی ایستا ہی مانگنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری دلیل یہ ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو آمین فرشتے ایسا آمین کہتے ہیں، اگر وہ بلند کہتے تو سارے لوگوں کو سنتی۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ آمین آہستہ ہی کہنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جب آپ آمین کہتے تھے تو اپنی آواز کو پست کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اب یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلیفہ چہارم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ آمین آہستہ کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام کو 4 چیزیں آہستہ کہنی چاہیے، نمبر 1 اعوذ باللہ، نمبر 2 بسم اللہ، نمبر 3 آمین، نمبر 4 ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور ان کے مقتدیوں سے بلند آواز سے آمین کہنا ثابت نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 5 جگہوں پر امام کو آہستہ کہنا چاہیے، 5 چیزیں امام کو آہستہ کہنی چاہیے، ان 5 میں سے آمین بھی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے حضرت وائل کی ایک روایت کو جس کے اندر ومد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں اسے دلیل بناتے ہیں، تو اس سلسلے میں 2 گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ مد کا معنی جہر نہیں ہوتا، مد کا معنی تو کسی چیز کو لمبا کر کے کہنا ہوتا ہے، جہر نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ کے 10 شاگرد ہیں، ان میں سے 9 مد بہا صوتہ نقل کرتے ہیں اور 1 شاگرد جو ہے وہ جہرہ کے لفظ نقل کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سفیان رحمہ اللہ یہ عراق کے ہیں اور کوفہ کے ہیں، ان کا تو مسلک ہی ایسا آمین کہنے کا ہے، یعنی ان کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے جس کو لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی حضرت وائل کی روایت سے۔ تو حضرت وائل کی روایت کے اندر تو خود موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 20 دن کی موجودگی میں 3 مرتبہ آمین کو بلند کہا، اور خود فرماتے ہیں اراہ الا لیعلمنا، ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ہمیں بتلانے کے لیے تھا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فاتحہ کے اختتام پر آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز تعلیماً ہوتی ہے تو اس کا حکم پھر دائمی نہیں ہوتا، جیسے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وہ سبحانک اللہم و بحمدک یعنی ثنا کو بھی بلند پڑھ دیا کرتے تھے، تاکہ نئے آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں یہ جو خاموشی ہے پہلی تکبیر کے بعد اس میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آمین کو بلند اور زوردار آواز سے کہنا چاہیے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی بخاری کے اندر تو ایک روایت موجود ہے امن ابن زبیر و امن من خلفہ، کہتے عبداللہ بن زبیر نے بھی آمین کہی اور جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت وہاں موجود ہے، اس کی سند خود موجود نہیں ہے، بلا سند امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ دوسری بات یہ تقلید شخصی ہے کہ سارے صحابہ کو چھوڑ کر خلفائے راشدین کو چھوڑ کر ایک عبداللہ ابن زبیر کی تقلید کی جائے، کیونکہ یہی لوگ کہا کرتے ہیں کہ تقلید شخصی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے اگر عبداللہ ابن زبیر ہی کے عمل کو لینا ہے، عبداللہ ابن زبیر تو ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھتے تھے،
اس پر بھی عمل کیا جائے، اور اس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ چوتھی بات یہ ہے، عبداللہ ابن زبیر ہی کی بات کو لینا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تو چھوٹی اور بڑی عید کے اندر اذان بھی دلواتے تھے اور جماعت کھڑی کرتے وقت اقامت بھی کہتے تھے۔ تو اگر یہ ان کے تفردات ہیں، کسی کے تفردات کو نہیں لیا جاتا، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی موجود ہے کہ خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آمین کہتے ہی نہیں تھے۔ تو جب تک ساری باتیں کسی کے سامنے نہیں ہوں گی، اس وقت تک ایک آدھ روایت کو لے کر، ایک آدھ بات کو لے کر وہ دوسروں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، دوسروں کو صحیح مسئلے سے واقف نہیں کروا سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آمین کی دو ہی حیثیتیں ہیں۔ اگر یہ دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے دعا آہستہ مانگو۔ اگر یہ اللہ کا نام ہے، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ، اللہ کو بھی آہستہ آہستہ پکارو۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے قرآن و احادیث، قرآن و سنت کے مسائل کو صحیح طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔